اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان علی سکون بول. امید ہے آپ تو خیریت سے ہوں گے. اچھا، دو تین خبریں ہیں آج جس کے لیے ہم آپ کے پاس پہ دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں. اچھا ایک دو تین خبریں جس کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ابھی وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے بیرونی دورے ماشاء اللہ سے کافی ہو رہے ہیں. ابھی وہ لندن بھی گئے، امریکہ بھی گئے، کے وقت سے بھی ان کی ملاقات ہونی تھی. نہیں سوری، عالمی مالیاتی ادارے کے نمائندوں سے ان کی ملاقات ہوتی. اچھا، سب سے بڑی اہم ابھی نیوز پیپر میں آج میں دیکھ رہا تھا، تصویریں وغیرہ ان کی آئی ہیں کہ وہ امریکہ کے وزیر خزانہ کے سیکرٹری کے جو ہے مشیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. امیر اب وزیر خزانہ جو ہے، وزیر خزانہ سے ملاقات وزیر خزانہ کرے گا نا. وزیر خزانہ کے سیکرٹری کے مشیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہاں پہ وہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے. بہرحال جو بھی ہوگا، اب ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اب کاروبار ملک ترقی کیسے کرتا ہے، ان سے ملاقات کرنے کا مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ امداد 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 امداد، بس امداد، امدادوں کا سلسلہ چلتا رہے. یہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ جب کہ ملک کے اندر ایکسپورٹ بڑھے، ملک کے اندر فیکٹریاں لگیں، ملک کے اندر کچھ کارخانے، کچھ ایسے چیزیں لگیں کہ ملک ترقی کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا، کہ جی ہم بیکاری نہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مانگنے کے لیے آئے، ہم مانگنے نہیں آئے، ہماری مجبوری ہے. ارے وہ بولے ہم قوم جو ہے وہ دن رات جو ہے محنت کر کے جو ہے اپنا پسینہ بہا کے یہ سارا قرضہ، یہ سارے چیزیں ہم اتار دیں گے. بہت کیسے اترے گا یہ سارا قرضہ، کیسے اترے گا؟ امداد 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 امداد، قرضہ امداد، قرضہ امداد، قرضہ لے لے کے لے لے کے لے لے کے لے لے کے اس ملک کو، بچے کو مقروض کر دیا گیا ہے. تو کیسے ہوگا یار؟ ایکسپورٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، کارخانے لگتے ہیں. امپورٹ آپ کم کریں، ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں. آپ نے اتنی بڑی 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 کمپنیوں کو جو ہے، آپ نے اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے، پاکستان کے اندر اجازت دی ہے ملٹی نیشنل. کیا آپ وہ چیزیں، وہیکلز آپ نہیں بنا سکتے ہو کیا؟ وہیکلز اپنا برانڈ آپ نہیں بنا سکتے ہو پاکستان کے اندر؟ آپ دوسرے باہر کے جو برانڈس ہیں، آپ ان برانڈس کو پاکستان کے اندر کام کرنے کا موقع دے. اور ایک مافیا کی صورت اختیار کرتا چلا گیا ہے. یہ ساری زندگی کیا پتہ، پاکستان اللہ اس کو قائم و دائم و سلامت رکھے. کبھی بھی جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے نا پاؤں پہ اس وقت تک کھڑے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک کھڑے نہیں ہو سکتے جس وقت تک آپ کی مینوفیکچرنگ، اپنی مصنوعات آپ خود بنا رہے ہیں، خود اس کو پاکستان اپنے ملک کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اگر اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ بنا رہے ہیں تو اس کو آپ پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرائیں. یہ کہ کوئی یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حکومتوں کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یار یہ بڑی بڑی مافیاؤں کو کنٹرول میں لے کر آئیں، کنٹرول میں لے کر آئیں اس کو. اگر ملک کو واقعی کچھ آپ نے بالکل پاکستانی ہونے کے لیے یا اس ملک کو ترقی دینے کے لیے کہ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ نے اس کو مزید جو ہے یہاں پہ کارخانے، فیکٹریاں لگا کے اس کو آپ اپنی مصنوعات کو خود بھی استعمال کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں اس کو. تو ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے. اور کوئی فارمولہ نہیں ہے ترقی کا. ترقی کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. ترقی کا فارمولہ صرف یہ ہے کہ جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے، چھوٹے چھوٹے کاٹیج انڈسٹریز بنائے جائیں. تمام لوگ گھروں کے اندر کام کریں، بڑی فیکٹریوں کے اندر لوگ کام کریں، پھر اپنی مصنوعات کو خود بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کو جو ہے بیرون ملک ایکسپورٹ کیا جائے. اس سے زر مبادلہ آئے گا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا. یہ نہیں کہ وہاں پہ میٹنگ کر لی، اس سے ملاقات کر لی، آئی ایم ایف کے لوگوں سے ملاقات کر لی، یہ امریکہ ان لوگوں سے ملاقات کر کے بس یہ ہوتا ہے کہ جی پیسے آ جائیں، امداد ہو جائے، پیسے آ جائیں، امداد ہو جائے، کچھ عرصہ چل جائے. جو ہر گورنمنٹ کا صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس وہ اپنا ٹرن اوور کسی طرح سے ان امدادوں پہ اور ان قرضوں کے اوپر گزار کے اپنا ٹرن اوور پورا کرے، پھر آنے والی حکومت بھی اسی روایت کو برقرار رکھے. مگر ایک اور نیوز ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے جو ہیں سینیٹر، بزرگ سیاستدان ہیں وہ، کہ اپنا اعظم سواتی صاحب، ان کو گرفتار کیا ایف آئی اے نے. ان کے اوپر جو مقدمے رکھے ہیں ایف آئی اے کی جو وہ ایک ٹیم ہے اس کی جو ان کو کنٹرول کرتی ہے، سوشل میڈیا کو، اپنا
تو ان لوگوں نے وہ مقدمہ درج کیا تھا کہ جی یہ اپنے بیانات کے ذریعے سے جو ہے فوج کے خلاف بیان کر رہے ہیں، لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ہے پورے اس کا وہ نہیں پتہ مجھے کہ بہرحال یہ پڑھا تھا کہ یعنی کہ لبی لبا سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے جس کے عوض ان کو جس کے وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اچھا ایف آئی اے کی ٹیم نے ان کو رات کو 3 بجے گھر پہ چھاپا مارا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پر انتہا ہی تشدد کیا گیا ہے، ان کو جو ہے زور و کوب کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے غیر مناسب غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ان کا بھی۔ اور پی ٹی آئی کے ترجمانوں کا بھی کافی لوگ یہی بول رہے ہیں کہ جی بزرگ سیاستدان ہیں، یہ ان کے ساتھ نہ کریں۔ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم جوان ہیں، اور گل صاحب جو کہہ رہے ہیں جو ابھی اریسٹ ہو کے تشدد برداشت کر کے یہ آئے تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیسے جوانوں پر تشدد کریں، بزرگ سیاستدان پر تشدد نہ کریں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں اپنا یہ جو ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے اس کی سوشل میڈیا کی جو اس کو لک آفٹر گیا اس کو دیکھتی ہے، وہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اس نے جو ہے ان کے ٹویٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے اداروں کے خلاف جو بات کری تھی، نہیں کرنی چاہیے بات اداروں کے خلاف۔ اب کے پاکستان کی پالیٹکس، پاکستان کی سیاست کیا کہتی تھی کہ اداروں کے خلاف بات کرنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ اداروں جب سیاستدان اداروں کو استعمال کرتا ہے تو ادارے جو ہے پھر متنازع ہوتے ہیں، ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، ادارے ماتحت ہوتے ہیں، ادارے ماتحت ہوتے ہیں ریاست کو چلانے والے سیاستدانوں کے۔ تو یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا پاکستان کے اندر، اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا اور اداروں کو متنازع بنانے کا۔ اچھا جی، اچھا ایک خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں آج ہے 14 اکتوبر، اور آج ہے 14 اکتوبر۔ ٹھیک 4 دن پہلے میں انتظار کر رہا تھا کہ یار کہیں تو کچھ سیمینارز ہوتے، کہیں تو کچھ ان کے یادگاری تقریبات ہوتی، کہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، کہیں یونیورسٹیز کے اندر، کوئی اس کے اندر جس طرح سے الیکشن کمپینز چلائی جاتی ہیں پورے ملک کے اندر، ضمنی انتخابات کے اندر، بڑے بڑے شہر پورے شہروں کے اندر جو ہے بینرز اور یہ جھنڈے اپنے پارٹی کے امیدواروں کے جگہ جگہ، ہر پول کے اوپر، ہر گلی کے اوپر، ہر کوچے کے اوپر آویزہ کیا جاتا ہے۔ اس کے عوض لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یار ایک محسن پاکستان تھا، ایک محسن پاکستان جس کو ڈاکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا بچہ اس ملک کا فخر کرتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، جس کی وجہ سے آپ دشمن ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، دشمنوں کے گھٹنے ٹیک سکتے ہیں۔ اس محسن کو ایسے فراموش کر دیا گیا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد، 1 سال گزرا، ان کی برسی تھی 10 اکتوبر کو، ان کی برسی تو 10 اکتوبر کو ان کی برسی تھی، لیکن اس برسی کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو سب نے فراموش کر دیا، ان کی قربانیوں کو فراموش بالکل کر دیا گیا۔ جب تک نہ تو کسی سیاستدان کا کوئی بیان ہے ان کے حوالے سے، نہ کوئی ان کا تعزیتی کوئی جلسہ منعقد کیا گیا، نہ ہی اس کے حوالے سے کچھ ہمارے لیڈران کی، جب سیاسی جماعت کے لیڈران کی جو اپنا کیا نام ہے برسیاں آتی ہیں تو بڑے جوش و خروش سے ان کو منایا جاتا ہے، لیکن ایک محسن انسانیت، محسن پاکستان کو جو ہے فراموش کر کے، بڑی انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ بڑی افسوسناک مقام ہے ہمارے قوم کا، ہمارے لوگوں کا، کہ یار ہم اپنے محسنوں کو جب بھول سکتے ہیں تو ہمارا کیا، ہم کس انسانیت کے کس اس کے اوپر کھڑے ہوئے جس کے دم بھرتے ہیں، ہم دن رات دم بھرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پہ اسکولوں کے اندر ذکر ہوتا رہتا ہے جی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کس کا آتا ہے؟ جی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب تو وہ نیشنل ہیرو تھا، نیشنل ہیرو کو ہم نے فراموش کر دیا، اس کو برسی کو گزرے ہوئے 1 سال ہوا ہے، اور برسی ایسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ جی بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے محسنوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ محسن جس نے پاکستان کو ایک طاقت قوت بنایا، اس محسن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال 4 صدر میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چوروں کو این آر او دینے والے ملک کے غدار ہیں۔ ادارے سمجھتے ہیں تشدد کر کے عزت
کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے وہ عزت کروا لیں گے تو وہ ان کی بھول ہے. اچھا، اعظم سواتی کی گرفتاری سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. پاکستان بنا ریپبلک نہیں بنا. ریاستی ادارے حدود میں رہیں، ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے ابھی اسی جلسے کے اندر جو ہے اپنا نوجوانوں کو کہا ہے کہ جی جلسے کی تیاری کریں. میں پہلی دفعہ اس نشست سے کھڑا ہوا ہوں، پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا تھا اس نشست سے. اور انہوں نے اور اس کے اندر کال بھی دے دی کہ سب تیار ہیں، کسی بھی ٹائم میں احتجاج کی جو ہے مارچ کی جو ہے اس کی میں کسی بھی ٹائم کال دے سکتا ہوں. اچھا، اعظم سواتی صاحب کے متعلق مختلف لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ جو ان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کی سیاست کی، جو ہمارے یہاں پاکستان کی سیاست کی یہ ہوگا، اگر مخالفین ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر دو. آپ مخالف ہے تو آپ کچھ بھی کر دو. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو اپنا مخالفت ہے نا حکومت سے، اس سے مخالفت ہے. دیکھیں اداروں کی یا اپنے پاک فوج کی جو ہے پاک فوج کے متعلق کہنا یا وہ کہنا کہ یہ غلط چیز ہے. آپ کمزور کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو اپنے ملک کو کمزور کرنے والی بات ہے. نہیں، اختلاف ہونا چاہیے. اختلاف ہے، نواز شریف سے اختلاف ہے، پھر شہباز شریف سے اختلافات ہے، شریف فیملی سے اختلافات ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے چوروں کے تبڑ سے اختلاف ہے. تو اس اختلاف کو ان کی حد تک رکھیں، صحیح ہے، اداروں تک نہ جائیں. دیکھیں ادارے، میں نے بھی کہا تھا کہ ادارے جو ہے ان حکومت اگر دیکھیں اس کا سلیکشنز کون کر رہا ہے، آرمی چیف کا سلیکشنز کون کر رہا ہے، آرمی چیف کو لے کر کون آئے گا جی، پرائم منسٹر لے کر آئے گا. اس کا مطلب کہ پرائم منسٹر کے ماتحت ہے نا یہ سب ادارے، تمام ملکی ادارے ان کے ماتحت ہے نا. تو لازمی سی بات ہے جب ماتحت ہے تو آپ ان کے اوپر کریں جو تنقید کرنی ہے، جو بات کرنی ہے، اداروں کے اوپر نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس کا عوض جو ہے انتقامی کارروائی کے عوض جو بھی یہ تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا کہ جی یہ غلط ہے، اپنا یہ غلط چیز ہے. تشدد نہیں کرنا چاہیے، بلانے دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے جی یہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ وہ جھوٹے مقدمات اور دیگر چیزیں جو ہیں کرا کے جو ہے اپنی سیاسی انتقام کا کھینچانا، تو یہ مناسب سی بات نہیں ہے. اچھا جی، شہباز شریف صاحب وہاں گئے تھے ایک کانفرنس کے اندر قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں. وہاں پر پھر انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی کہ ہم بھارت کے ساتھ سنجیدہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور ہم آپس میں تعلقات کو استوار کرتے ہوئے خطے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر سکیں. تو بھائی سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. دیکھیں آپ کے تعلقات تو خاندانی طور پر تو بڑے مستحکم ہیں بھارت کے ساتھ، آپ کے پرسنل تعلقات تو بہت زیادہ مستحکم ہیں شریف فیملیز کے. اور ملک کی ہنسی آتی ہے ان باتوں کے اوپر کہ یار کس طرح سے یار بات کر رہے ہیں. یار آپ لوگوں کے تو کارخانے، آپ کی فیکٹریاں ماشاء اللہ سے وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کاروباری معاملات ہیں. ابھی آپ کی جو بھتیجی تھیں وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے تو اس کو ان کے داماد کو جو پلانٹ منگوانا تھا وہ وہاں سے انڈیا بھارت سے آنا تھا. تو یہ ساری چیزیں سے پوری قوم کو بیوقوف بنانے والی چیزیں. یار تعلقات بہتر ہے، تعلقات تو بہتر ہیں تم لوگوں کے، یار آپ لوگوں کے ہیں تعلقات بہتر ان لوگوں کے ساتھ، بھارت کے ساتھ. لیکن بھارت پاکستان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. بھارت پاکستان کا بدترین دشمن ہے اس خطے کے اندر. پاکستان کا اس نے دہشت گردی کروائی پاکستان کے اندر افغانستان کے ذریعے سے. افغانستان کے لوگ یہاں پر آتے تھے، خودکش حملہ آور کرتے تھے، اس کے پیچھے راہ نکلتی تھی. سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. وہاں سے راہ کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں، انوالومنٹ ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی. بہرحال وہاں پر ان کو سافٹ کارنر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے، عوام کے سامنے سب کو پتہ ہے یار کون لوگ ہیں، کیا ہے. یہ سب کے سب جو ہے کس طرح سے اپنے الٹو سیدھے کرتے ہیں. جی حکومت میں آ گئے تو تعلقات اچھے، تعلقات تو ویسے بھی اچھے تھے تم لوگوں کے، آپ لوگوں کے. بھائی کچھ ملک کی مفادات کے لیے سوچیں، اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ سوچ لیں. یہاں کے لوگ غربت، بے روزگاری، افلاس سے ویسے ہی تنگ ہیں، مہنگائی سے ویسے ہی تنگ ہیں یہاں کے لوگ. اس کے بعد جو ہے اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر جو ہے وہی ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا ریلا آ چکا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، امن و امان تباہ ہو چکا ہے.
بہرحال ہر ویڈیو میں اس کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ دن با دن کراچی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی وارداتیں رونما ہوتی رہتی ہیں دل سوز، اور جس کے اپنا تکلیف دینے والی کہ ایک موبائل کے یہ سلسلے کے اندر لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے. تو اس لیے بار بار ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. چاہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو گلستان جوہر کے اندر جو آئس کریم کی شاپ تھی، وہاں پر جو میاں بیوی اپنی فیملی کے ساتھ تھے، مزاحمت کرنے کے اوپر ڈاکوؤں نے شوہر کو گولی مار دی تھی. تو یہ سوشل میڈیا پہ کافی یہ سلسلہ چلا ہے کہ یہ اچھی خبر تھی. میں دیکھ رہا تھا آج خبر، تو میں نے سوچا کہ اس کا ذکر بھی میں کر دوں. جہاں برائی بھی ذکر کر دیں تو وہاں ہم اچھائی کو بھی کا بھی ذکر کریں کہ وہاں ایس ایس پی انویسٹیگیشن الطاف حسین صاحب نے بیان دیا ہے وہ کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے وہ رابری کری تھی، اور اس میں مزاحمت کے اوپر جو ہے ان صاحب کو، کاشف نامی نوجوان کو شہید کیا تھا. اور شہید کہیں گے بالکل ان کو جی، شہادت ہے اس لیے ناگہانی تھی. وہ ایک حادثے کے اندر وہ بیچارے اپنی جان سے گئے، وہ شہید تھے. بہرحال تو ایک انہوں نے کہا کہ ایک ملزم سے انویسٹیگیشن کی گئی وہاں جیل میں جا کر. وہ ہے نا کہ جیل چلا گیا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ وہ اتنی جلدی جیل بھی چلا گیا ہوگا چھوٹے موٹے کیس کے اندر. تو جیل جا کر انویسٹیگیشن کری ہے تو پتہ چلا، جیل جا کر انویسٹیگیشن کری ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ فائر کرنے والا وہ آدمی تھا جو جیل کے اندر تھا، وہ بندہ. تو بہرحال ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ دیکھیں پولیس حرکت میں آئی، پولیس نے ایکشن لیا. پولیس نے ایکشن لینے کے بعد قاتلوں کو تک پہنچ گئے. 2 ڈاکو وہ لوگ گرفتار بھی ہو گئے. کیا پولیس جب اتنا ایکشن کر سکتی ہے، یہ بتاؤ کیا پولیس وہ کام نہیں کر سکتی ہے کہ ان کرائمنلس کو پہلے سے اریسٹ کر لے، ان کو ایسی سزائیں دے 20 25 سال کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھیں تاکہ یہ بوڑھے ہو کر نکلیں، کسی کام کے نہ رہیں یہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی نے قتل کر دیا، ڈکیتی پڑ گئی، چھوڑ کیس میں گئے، اندر گئے، ضمانت ہوئی ہو، پھر باہر آنے کے بعد پھر وہی شہر کے اندر معاملات کر رہے ہیں، وہی ڈکیتیاں، وہی چوریاں، وہی معاملات سب چل رہے ہیں. اس کو قانون کو ہمیں امینڈمنٹ وہ کرنا چاہیے. اگر رابری کرتے ہوئے دیکھیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاتل بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پکڑے جانے کا، اس کی جان لے لیتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کی جان لے کر اپنی جان بچاتے ہیں. ان کی جان اتنی قیمتی ہے بھائی، اتنی قیمتی ہے ان کی جان کہ یہ کسی بھی شریف آدمی کا جو ایک گھر کا خود کفیل ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا واحد کفیل ہے، پورے گھرانے کو چلا رہا ہے، کہ اس کی جان لے لیتے ہیں. ان کی اپنی جان اتنی قیمتی ہے، ان ڈکیتوں کی جان اتنی قیمتی ہے، ان کرائمنلس کی جان اتنی قیمتی ہے. تو قانون سازی کرنی چاہیے. ان کو جیلوں میں 20 25 30 سال کر دیں کہ یہ بوڑھے ہو کر جیلوں سے نکلیں باہر. بوڑھے کو جیلوں سے نکلیں، یہ اس قابل نہ رہیں کہ اپنے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں. قانون سازی ہونی چاہیے اس طرح کی. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ کل حاضر ہوتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، آگے شیئر کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.